خصوص میری ماں اور بہنوں، تم یقین نہیں کرو گے، تمہارے بچے تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا موبائل دیکھنا ٹی وی دیکھنا اپنے بڑوں سے بات کرنا چھوٹوں سے گفتگو کرنا اپنوں سے رشتہ داریوں کو نبھانا رشتے توڑنا، یہ ساری چیزیں گھر میں بیٹھ کر کے سیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ٹی وی کو دیکھ کر کے حالات بدلتے تھے، اب یہ ٹی وی نہیں ہے، اسمارٹ فون کا زمانہ ہے۔ ابھی بچے جو دیکھتے ہیں ماں باپ کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے بیٹھے گا ماں جس طریقے سے بولے گی۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، آپ اپنے بچوں کی زبان پر دیکھو، آپ جو الفاظ بیان کرو گے، جیسے الفاظ آپ بولو گے، آپ کے بچے بھی وہی الفاظ بولیں گے۔ آپ گالی دے کر کے بات کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی گالی دے کر کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام، سامعین اعظام، پردہ نشین خواتین ملت، عزیز طلبہ اور طالبات، آج بروز اتوار 16 فروری 2025 بمطابق 24 شعبان 1446 مسجد نور اہل حدیث بنگلور میں بڑا ہی شاندار سالانہ جلسہ جس کی مناسبت سے اجلاس عام طے ہوا ہے۔ اللہ رب کریم اس اجلاس کو طے کرنے والے تمام تر ذمہ داران، روح روان اور پھر رضاکاران کی جتنی محنت لگی ہے، رب کریم اسے شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ اجلاس کی مناسبت سے یہاں جو معصوم بچے، جو آنے والے زمانے کے مستقبل کے دینی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے والے یہ نونہال طلبہ، جن معصوم زندگی دینی تعلیمات حاصل کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، اس اجلاس کی مناسبت سے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، تربیت اولاد میں ماں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے سورہ تحریم کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ رب کریم نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب کریم نے کہا واہلیکم، پھر اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ کیسی آگ سے بچا لو اور کس جگہ سے بچا لو؟ اللہ رب کریم نے کہا وہاں آگ ہی آگ ہوں گے، بڑے بڑے پتھر ہوں گے اور فرشتے ہوں گے جو اللہ کے حکم سے بندوں پر جو وعید اور جو سزائیں مقرر کی ہوگی وہ تمام تر سزائیں فرشتے بندوں پر نازل کریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کم از کم اس آیت پر عمل کرتے ہوئے خود کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دیکھو ہم جب زندگی گزارتے ہیں
کون باپ یہ چاہتا ہے, کون ماں یہ چاہتی ہے کہ جب میدان محشر میں کھڑے ہو اس کی اولاد اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر کے کھڑے ہو, ان کے بچوں کے نام جہنمیوں میں شمار کیا جائے؟ کون چاہتا ہے؟ دنیا کا کوئی ماں اور دنیا کی کوئی ماں اور دنیا کا کوئی باپ یہ نہیں چاہتا. دنیا کی جتنے بھی والدین ہیں, دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی جو سزائیں ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو زخم بچوں پر عائد ہوتے ہیں, لگ جاتے ہیں, چوٹ لگ جاتے ہیں, ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں بچوں سے زیادہ. لیکن یہ تربیت کا جو مسئلہ ہے میرے بھائیوں, آج فرض منصبی کا مسئلہ ہے. فتنوں کے دور میں بالخصوص اولاد کی اپنے بچوں کی تربیت کرنا, ان فتنوں کے زمانے میں اپنے گھر کے معصوم نونہالوں کی تربیت کرنا ماں باپ پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے, اور یہ ذمہ داری جس قدر باپ پر ہے اس قدر اور اس سے بڑھ کر کے یہ ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے. دیکھو ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا ہے, بچے جب بلوغت کے قریب پہنچتے ہیں یا بلوغت سے پہلے جب بولنے لگتے ہیں, جب کوئی غلط لفظ بولتے ہیں, غلط رویہ اختیار کرتے ہیں, باپ ماں کے کندھوں پر گولی رکھتا ہے, بندوق رکھ کے چلاتا ہے کہ تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے, اور ماں باپ کے حوالے کرتی ہے تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے. میرے بھائیوں, مسئلے کو حل کرنا کیسا ہے؟ دونوں بیٹھو, یہ سوچو کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے. نہ باپ کا نقصان, نہ بچے کا, نہ باپ کا نقصان, نہ ماں کا نقصان. نقصان جو ہو رہا ہے وہ معصوم ان بچوں کا نقصان ہو رہا ہے جن کی تربیت میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. باپ پر ذمہ داری ہے, معاش کی ذمہ داری ہے, بدرجہ اولا ماں کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری تربیت کی اپنے آپ میں لے اور اچھے طریقے سے وہ ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کرے. میرے بھائیوں, ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے. شریعت اسلامیہ دیکھیے, شادی سے پہلے جب عورت کا انتخاب کیا جائے, شریعت اسلامیہ کی تعلیمات دیکھیے, نیک عورت کا انتخاب کے لیے ترجیح دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نیک عورت کی وجہ سے جو نسلیں جنم لیں گی وہ نسلیں بھی بڑی نیک ہوں گی, موحد ہوں گی, توحید پسند ہوگی, پیارے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والی ہوگی. آپ دیکھیے کتنے واقعات ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 چیزوں کو دیکھ کر کے کسی سے نکاح کرو, اس کے حسب سے, مال سے, خوبصورتی سے, دین سے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین, اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں, دیندار ہے, اس عورت سے شادی کر لو, اس عورت سے شادی کر لو. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی ہر چیز متاع ہے, اور بہترین دنیا کی جو بہترین متاع ہے وہ کیا ہے معلوم؟ المرأۃ الصالحہ, نیک عورت ہے. میں درخواست کرتا ہوں نوجوانوں سے, میں درخواست کرتا ہوں ان بڑے لوگوں سے, آپ اپنے بہو کے انتخاب کے سلسلے میں جا رہے ہو یا کوئی نوجوان اپنی بیوی کے انتخاب کے لیے جا رہے ہو, یاد رکھو میرے بھائی, یہ دولت دنیا کا سرمایہ آج رہے گا کل نکل جائے گا, آج نہیں ہے کل مل جائے گا, لیکن یہ دین اور بالخصوص اتباع سنت کا جو سرمایہ ہے, یاد رکھو جس کو مل گیا سمجھو دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہے. ایک واقعہ ہے اچھے انتخاب کے سلسلے میں جس کا نتیجہ کس قدر آتا ہے. دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سنیں؟ کون کون سنیں؟ سن کر کہیں سر. بڑے مشہور صحابی رسول, خلیفہ ثانی, جن کے دور میں ایک واقعہ ہوا, بڑا مشہور واقعہ, صحیح واقعہ. کیا واقعہ ہوا؟ وہ رات میں گردش کرتے تھے, نگرانی کرتے تھے, ایک راستے سے گزر رہے تھے, ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی سے آواز آئی کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے دودھ میں پانی ملا دو. سنے ہیں واقعہ؟ دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے کہ پانی نہیں ملایا جائے گا. کیوں؟ خلیفہ وقت کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا منع ہے. ماں کہتی ہے کہ ہاں تو خلیفہ موجود نہیں ہے. بیٹی کہتی ہے ہاں خلیفہ موجود نہیں, لیکن رب کریم تو دیکھ رہا ہے. یہ واقعہ کون سن لیے؟ باتیں کون سنے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن لیے. ہوا کیا, دوسرے دن اپنے گھر گئے, اپنے بچوں کے درمیان مشورہ ہوا. ان کے بیٹے عاصم, عمر بن خطاب کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟
عاصم بن عمر سے مشورہ، چاروں سے مشورہ کیے، اور یہ مسئلہ بھی تھا کہ باکرہ تھی عورت اور مشورہ بھی ہوا، تو عاصم تیار ہو گئے نکاح کے لیے۔ الحمدللہ خلیفہ وقت نے عاصم اور اس عورت کا جو ہے نکاح کر دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو زوجیت وہاں طے ہوئی ہے، عاصم کی جو نواسی ہے، ان سے ایک لڑکی ہوئی، پھر ایک اور لڑکی ہوئی، یعنی عاصم کی جو نواسی ہے، نواسی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ معلوم اس بیٹے کا نام کیا؟ عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن، نام سنے ہیں؟ بڑے مخلص، زاہد۔ بعض علماء نے کیا کیا نہیں لکھا عمر بن عبدالعزیز کے سلسلے میں، بڑے علمی شخصیت۔ بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا 5ویں خلیفہ ہے عمر بن عبدالعزیز۔ اللہ اکبر۔ یہ حسن انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے کہ خاندان میں، ذریت میں اللہ رب کریم ایسی نسلیں جنم دیتی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی، انتخاب کرو تو اچھا انتخاب کرو۔ اب دوسرا مسئلہ ہے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، ایک جمع غفیر ہمارے پاس خواتین ملت کی یہاں موجود ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جتنی زندگی لاپرواہی میں گزر گئی، اب جو نونہال اور معصوم بچے ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ آئے دن نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ابھی رات ہم گزار رہے ہیں، صبح اٹھنے تک ایک نیا فتنہ رہے گا، جو فتنہ نعوذ باللہ کبھی ہمارے عبادت میں خلل اندازی کرتا ہے، کبھی ہمارے معاملات میں خلل اندازی کرتا ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے عقیدے پر تک وار کر دیتا ہے۔ ابھی قریب کا مسئلہ ہے، 3 دن پہلے کا مسئلہ، یہی آپ کے علاقے کا مسئلہ ہے، گووند پور کا، کہ فلاں ایک گھرانے کی ایک عورت نعوذ باللہ جو اتباع سنت کے حامل تھی، موحد گھرانے کی تھی، نعوذ باللہ یہ جو چینل آ رہے ہیں، جو گوہر شاہی کے جو اسپیچز چلتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے، محمد شیخ کے بیانات سن کر کے عمر والی بڑی خاتون مرتد ہوئی ہے اور مہتویت اس کا شکار ہوئی ہے۔ آج ہمارے بڑوں کے ایمان کو بچانا مشکل ہے، یہ معصوم بچے بڑے فتنے کے دور میں جنم لے رہے ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے ان کے عقیدے کو مضبوط کرو، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ میری ماں اور بہنوں، تمہاری ذمہ داری بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ یاد رکھو، باپ کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماں جو ذمہ داری ادا کرتی ہے، ماں جس طریقے سے بات کرے گی، بچہ کوشش کرے گا اسی طریقے سے بولوں۔ ماں جس طریقے سے عبادت کرے گی، بچے اسی طریقے سے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں جس رشتہ دار کو اہمیت دیتی ہیں، بچے انہی رشتہ دار کو اہمیت دینے کی کوشش کریں گے۔ ماں جن رشتہ دار سے نفرت پھیلاتی ہے، بچے ان رشتہ دار کے دوران نفرتیں اپنی نسلوں میں وصیت کر کے جائیں گے۔ ہے نہیں ہے یہ چیزیں؟ ہمارے سماج میں ہے جی یہ چیزیں، مسلم سماج میں ہے۔ رشتے ناطے توڑنے کی ترغیب دلائی گئی، اور ہم رشتے توڑ کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، نعوذ باللہ رشتے توڑ کر کے جاتے ہیں۔ ان سے ملنا نہیں، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا، وہ بیمار ہو، مر رہا ہے، ساتھ نہیں کھڑا ہونا، کون بولتے؟ ماں باپ بولتے۔ ایسی چیزیں نہیں کرنا۔ بالخصوص میری ماں اور بہنوں، تم یقین نہیں کرو گے، تمہارے بچے تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، موبائل دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، اپنے بڑوں سے بات کرنا، چھوٹوں سے گفتگو کرنا، اپنوں سے رشتہ داریوں کو نبھانا، رشتے توڑنا، یہ ساری چیزیں گھر میں بیٹھ کر کے سیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ٹی وی کو دیکھ کر کے حالات بدلتے تھے، ابھی ٹی وی نہیں ہے، اسمارٹ فون کا زمانہ ہے۔ ابھی بچے جو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ باپ جس طریقے سے بیٹھے گا، ماں جس طریقے سے بولے گی، اور یاد رکھو میرے بھائی، آپ اپنے بچوں کی زبان پر دیکھو، آپ جو الفاظ بیان کرو گے، جیسے الفاظ آپ بولو گے، آپ کے بچے بھی وہی الفاظ بولیں گے۔ آپ گالی دے کر کے بات کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی گالی دے کر کے بات کریں گے۔ آپ بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی بڑے پیار سے بات کریں گے۔ آپ غصے کو پیتے ہیں، آپ کے بچے بھی غصے کو پینے والے بنیں گے۔ آپ فتنہ پھیلانے والے ہیں، آپ کے بچے بھی فتنہ پھیلائیں گے۔ آپ ادھر کی بات ادھر لے جانے والے ہیں، آپ کے بچے بھی یہی حرکت کریں گے۔ خدا کا واسطہ دیتا ہوں میرے بھائیوں، اور بالخصوص میری ماں ہو، بہنوں، اپنے گھر کے حالات کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو، بدل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، سدھرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔
सुधरना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये हमें करना है। आपको मालूम होना चाहिए बहुत सारे ख़वातीन ये ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाते हैं। तरबियत का मसला बाप के ज़िम्मे। एक हदीस सुनाता हूँ, सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल-मरअतु राइयतुन, एक औरत अपने घर की निगरान है, अला बैति ज़ौजिहा व वलदिहा, अपने घर के, अपने शौहर के घर की, अपने बच्चों की निगरान है। और मैदान महशर में वकुल्लु मसऊलिन अन रइयती, हर निगरान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। क्या जवाब तैयार करके रखे? भरे महशर में अल्लाह सवाल करेगा। इसीलिए बोलता हूँ, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ बच्चों की तरबियत करो, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ। आप यकीनन वर्किंग वूमेन रहेंगे अपनी जगह पर, आपके पास घर के 1000 काम रहेंगे अपनी जगह पर, आपको 1000 मसरूफियात रहेंगी अपनी जगह पर, आपकी 1000 जिम्मेदारियां रहेंगी अपनी जगह पर, आपके 1000 तकाजे रहेंगे अपनी जगह पर, और आपकी 1000 बीमारियां रहेगी अपनी जगह पर। लेकिन याद रखो, ये तकाजे, ये बीमारियां, ये काम, ये काज, ये घरेलू मसाइल की वजह से बच्चों की तरबियत में कभी भी कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम एक नाम आता है साहबी रसूल का, अनस बिन मालिक। क्या नाम है? नाम सुने? अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु। इनकी वालिदा का नाम उम्मे सुलैम। याद रख करके जाओ। ज़िंदगी में उम्मे सुलैम की इतनी वाक़ियात है, इतने वाक़ियात है, आप अपने घर को संवारना चाहते हैं, कम अज़ कम ख़वातीन इस्लाम और मर्द अहबाब, मियाँ बीवी उम्मे सुलैम और अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ना। क्या कुर्बानियाँ हैं उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उसमें से एक कुर्बानी ये है कि उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु अन्हा जब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्के से निकल करके मदीना पहुँचते हैं, और शुरू में जब मदीने में दावत का काम होता है, सबसे पहले जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उसमें से उम्मे सुलैम भी होते हैं, और उनका शौहर मुशरिक होता है। बार बार इस्लाम की दावत देने के बावजूद वो मुसलमान नहीं होता, और फिर इस्लाम और दुश्मनाने इस्लाम के साथ मिल करके साजिश रचाता था, और फिर बिल-इत्तेफाक जो है वो अपनी मनमानी करते हुए उम्मे सुलैम को छोड़ देता है। और फिर उम्मे सुलैम अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु को रख करके इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना कब आएंगे और ये बच्चे को मैं अल्लाह के नबी के हवाले कब करूं। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचते हैं, बच्चे की उम्र 10 साल की है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु अन्हा पहुंचती हैं, और पहुंच करके कहती हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा उनैस है, ये मेरा बेटा उनैस है, आज से आपकी खिदमत के लिए मैं वक्त करती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु को लेते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फीमा आतैत। अल्लाह तुम्हारे माल में, अल्लाह तुम्हारी ज़ुर्रियत में बरकत दे, और अल्लाह ने तुम्हें जो भी दिया है उसमें बरकत नसीब फरमाए। कौन दुआ दे रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कैसी खिदमतगार औरत जो अपने बेटे को अल्लाह के नबी की खिदमत में वक्फ कर दी। अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत की। कितने साल? 10 साल तक। मुकम्मल 103 साल की ज़िंदगी अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु की रही। तकरीबन 2200 से ज़्यादा हदीसें बयान करते हों अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु। और फिर अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी ने जो दुआ दी, आपको सरसरी बताता चलूँ उस दुआ की तासीर क्या है मालूम? अल्लाह के नबी ने 2 दुआ दी। क्या दुआ दी? अल्लाह तेरे माल में, तेरी औलाद में बरकत नसीब फरमाए, ज़्यादती नसीब फरमाए। अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी की दुआ की ये तासीर कि मदीने में, मदीने के बगीचों में जहाँ पर 1 मरतबा अनाज उगता था, मेरे बागों में जो है 2 मरतबा अनाज उगता है साल में। और फिर अल्लाह के नबी की जो दुआ थी, तेरी ज़ुर्रियत में बरकत। अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मेरे नवासे पोतरे पोतरियाँ को मैंने देखा है। मेरे भाइयों, याद रखो मेरे भाई, ये माँ होती है जो बड़ी कुर्बानियों के साथ अपने बच्चों को हवाला करती हैं। इमाम शाफ़ी का नाम सुने? इमाम शाफ़ी का नाम सब सुने। और देखो क्या इबरतनाक चीज़ है, इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा की वालिद का इंतकाल कम उम्र में हो गया था। ये बहुत कम सिनी के अय्याम में थे इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा। इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा की वालिदा
امام شافعی علیہ رحمہ کے والد کے انتقال کے بعد، شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچے کو لے کر کے دمشق سے مدینہ پہنچ جاتی ہیں، اور مدینہ کس غرض سے پہنچ جاتی ہیں؟ تاکہ وہاں پہنچ کر کے میرا بیٹا اہل علم کی صحبت میں رہے، علماء کی صحبت میں رہے، علم حاصل کرنے والوں کی صحبت میں رہے، اور علم حاصل کرتے ہوئے میرے بچے کی تربیت ہو۔ آج کروڑوں لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ نہ وہ صحابی ہیں، نہ وہ نبی ہیں، ماں کی تربیت کا اثر ہے جی، ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ یاد رکھو، خود دیندار بنو، اور بچوں اگر غلطی کرتے ہیں ان کی سرزنش کرو، ان کی سرزنش کرو۔ بچے اگر 10 سال کے اوپر ہو گئے ہیں، غلطی پر اصرار کر رہے ہیں، ان کی جو ہے سرزنش کرو، ان کو کریکشن کرو۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، واقعہ افک سب کو معلوم ہے، واقعہ افک مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عفت و عزت کے ساتھ منافقین نے کھلواڑ کیا تھا۔ اس میں ایک نام آتا ہے مصطح بن اساسہ کا۔ مصطح بن اساسہ بڑے مخلص صحابی، منافقین کی باتوں میں آ کر کے تھوڑا بہت جو ہے ان کے ہاں میں ہاں ملا دیے۔ یہ بات ان کی والدہ کو معلوم ہو جاتی ہے، مصطح بن اساسہ کی والدہ کو، جن کی والدہ کا نام سلمہ بنت ابی مرحب، ان کی والدہ کا یہ معلوم ہو جاتا ہے سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہ میرا بیٹا بھی ان منافقین کے چال میں آ گیا۔ ایک مرتبہ اسی دوران سلمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ شہر سے دور جو ہے، آبادی سے دور قضائے حاجت سے واپسی کے لیے لوٹتے ہیں، اور درمیان میں سلمہ رضی اللہ عنہ کا جو دوپٹہ ہے نیچے گرتا ہے، اٹھانے کے لیے جھکتے ہیں، اچانک بیٹے کی یاد آتی ہے، فوراً اس بیٹے کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا تو بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سلمہ رضی اللہ عنہ ان کو بتاتی ہے کہ اس مسئلے میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ اور پھر الحمدللہ آسمان سے جو انہوں نے توبہ کیا تھا، اللہ رب کریم نے آیتیں نازل کی ہے تمام۔ لیکن جہاں بچے غلطی کرتے ہیں، وہ چاہے کس عمر کے لحاظ کے ہو، کس عمر کے مرتبے کو پہنچے ہوئے ہو، ماں باپ اور بالخصوص والدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ بچے غلطی کریں گے، بچے غلطی کریں گے، ان کی اصلاح کی ذمہ داری ماں باپ کو کرنی ہوتی ہے۔ ایک اور بڑی غلطی ہمارے ماں باپ میں اور بالخصوص والدہ جو کرتی ہیں، بہت بے صبری کی زندگی گزارتی ہیں۔ تھوڑا مسئلہ آ گیا واویلا مچاتی ہیں، تھوڑا حادثہ ہو گیا ایک دم ریاکشن ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے پہلے کی نسلیں اور اس سنچری کی نسلیں جتنے بھی ہیں، بڑے جذباتی ہیں، ایکشن کا فوراً ریاکشن لیتے ہیں، جبکہ اسلاف اکرام کی جب ہمیں زندگیاں پڑھتے ہیں، صبر، توکل، خشیت، خوف، یہ تمام چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ جو چیزیں انہوں نے سیکھی، اللہ پر توکل، صبر کرنا، اللہ سے ڈرنا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی ماں سے سیکھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار پڑھتے ہیں ان کی زندگی، ان کی والدہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا بہت توکل کرنے والی اور بہت توکل کرنے والی ہیں، اور اللہ رب کریم نے انہیں جو اولاد دی، اللہ اکبر، جس زمانے میں اس فرعون کے پیچھے کچھ بولنا جو ہے گوارا نہیں تھا لوگوں کو، اللہ رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت، اتنی قوت دی تھی کہ جب بھرے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اللہ رب کریم کے پیغام کو سناتے ہیں، اور جسمانی طور پر اگر ایک قبطی کو مارتے ہیں تو مر بھی جاتا ہے۔ کیا مضبوطی جی، جسمانی مضبوطی، روحانی مضبوطی۔ جبکہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے آتا ہے بہت اللہ پر بھروسہ کرنے والی، متوکلین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ چیزیں اپنانی ہیں، ہمیں یہ چیزیں اپنانی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کی بات میں نے کی، انہی کا ایک واقعہ ہے، جب ابو طلحہ سے نکاح ہو گیا، ایک بیٹا ہوا، ان کا نام تھا ابو عمیر۔ کیا نام تھا؟ ابو عمیر۔ بہت کم عمری، یعنی چھوٹا ہی تھا، بخار کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ لیکن جب ابو طلحہ گھر میں آئے، روزے کی حالت میں تھے، افطار کیے، رات گزارے، فجر کی نماز کو جب نکلتے ہیں، تب ام سلیم بتاتی ہیں کہ اللہ نے ایک امانت دی تھی، وہ امانت اللہ نے لے لی ہے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ کل ہی بتانا چاہیے تھا۔ سنیں سارا واقعہ، معلوم ہے؟ یہ صبر ہماری ماں اور بہنوں میں کہاں سے آئے گا؟ ہے واقعی میں ایک فون کسی کا آ گیا رشتہ دار کا، فوراً وہ چیزیں دوسری طرف کنورٹ ہوتی ہیں۔
وہاں سے فتنے فساد ساری چیزیں، اور یہ پوری چیزیں ہمارے گھر کے کیمرے اتنا کیپچر نہیں کرتے جتنا ہمارے بچے کرتے ہیں. ہمارے بچے سیکھتے ہیں یہ چیزیں دیکھ کر کے. اسی لیے کہتا ہوں اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنا ہے، سنوارنا ہے، تو بالخصوص ہمارے گھر کی ماں اور بہنوں کو دیندار بننا ہوگا. اور صحیح معنوں میں قرآن مجید میں جو کہا گیا لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تنافسوا، کہ تم آپس میں بغض نہ کرو، آپس میں نفرت نہ پھیلاؤ، آپس میں گناہ ایک دوسرے کی برائیاں تلاش مت کرو. یاد رکھو میرے بھائی، ہاں یہ کام کرنے میں شاید آپ کو چند دن مشکلات معلوم ہوگی، لیکن تربیت کے سلسلے میں اگر آپ یہ قربانی دیتی ہے، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتے ہیں. اس کی بشارت؟ جنت کی بشارت. کیسے؟ ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وقت کی بہت فقیہ عورت تھی، اللہ اکبر، جن سے بہت سارے لوگ علم سے فیضیاب ہونے کے لیے آتے تھی. ایک مسکین عورت آئی ہوئی تھی ماں عائشہ کی خدمت میں، آ کر کے ماں عائشہ کے پاس کچھ چیزیں سیکھ رہی تھی رضی اللہ عنہا. اور اس دوران اس کے 3 بچیاں تھیں. کتنی بچیاں؟ 3 بچیاں تھیں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو بھی میسر ہوا وہ دے دیتی تھی. ان کے پاس کچھ کھجوریں تھیں، 3 کھجوریں تھیں. کس کو؟ اس مسکین عورت کو. بچے کتنے ہیں اس کے؟ 2 بچے. وہ عورت کیا کرتی ہے، پہلے کھائے بغیر ایک ایک کھجور 2 بچوں کو دے دیتی. جب تیسرا کھجور وہ کھانے کے لیے منہ کے قریب لے کر جاتی ہے، دونوں بچے بلبلا اٹھتے ہیں وہ کھجور لینے کے لیے. وہ عورت کیا کرتی ہے، اس کھجور کو توڑ کر کے دونوں کو کھلا دیتے ہیں. مسکین عورت تھی، کہیں سے چوری نہیں، غلط نہیں، اللہ نے جو دیا اس پر قناعت کر لی، قربانی دی. یہ پورا واقعہ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سناتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سن کر کے کہتے ہیں قد وجب اللہ علیہ بہا الجنہ، اللہ رب کریم اس کے ایک عمل سے اس پر جنت واجب کر دی. اور ہم یہ ہے کہ اپنی تھوڑی موٹی قربانیاں نہیں دے سکتے کہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے. اپنی چھوٹے چھوٹی جو قربانیاں ہوتی ہیں، اور یاد رکھو سلف صالحین کی جو مائیں ہوتی ہیں ان کو یہی فکر ہوتی تھی کہ میرے بچے دنیا میں چاہے جیسے ہیں، مر رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، دنیا میں مر رہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میدان محشر میں عزت کے ساتھ کھڑے رہے. ایک واقعہ ہے، ربی بنت نضر صحابی رسول رضی اللہ عنہ، ان کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا حارثہ. کیا نام تھا؟ حارثہ. مدینے میں جب سب سے پہلے غزوہ بدر کی تیاری شروع ہوئی، حارثہ بہت کم عمر کے بچے تھے، بہت کم عمری کے تھے. 2 مرتبہ اللہ کے نبی واپس بھیج دیے، لیکن ماں کے اصرار پر جو ہے غزوہ بدر میں اللہ کے نبی انہیں ساتھ لے کر کے گئے تھے. اور غزوہ بدر میں جب وہ گئے تھے، جنگ شروع ہوئی، جو بھی ہوا، لیکن وہ تو جنگ میں شریک نہیں، کنارے بیٹھ کر کے پانی پی رہے تھے. حارثہ رضی اللہ عنہ جب وہ پانی پی رہے تھے، دشمن نے دیکھا، تاک لگا کر کے ان کے برابر سینے پر حملہ کیا. جب حملہ ہوا وہ بچہ وہیں شہید ہو گیا. اور جب غزوہ بدر سے واپس لوٹی فوج، ربیع بنت نضر نے دیکھا کہ میرا بچہ نہیں ہے، اور صحابہ اکرام میں یا دوسرے جتنے بھی لوگ تھے یہ بات پیش کرنے لگے کہ تمہارا بچہ جو ہے جنگ میں نہیں تھا، سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا، شہادت کا مقام نہیں. اللہ اکبر. بے چین ماں دوڑتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کے پوچھتی ہے آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ یہ بیٹے سے میں کتنی محبت کرتی تھی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں یہ حارثہ میرا کتنا فرما بردار بندہ ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے یا مر گیا ہے، اسے مقام جنت میں ملے گی یا وہ جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ حارثہ شہید ہوا ہے، میدان محشر کے بعد جنت اس کا مقام ہوگا. ماں کہتی ہیں واللہ اگر آپ جہنم کہہ دیتے، رو رو کر کے اپنی حالت کو بے حالت کر دیتی میں. اللہ اکبر. اور وہاں سے مسکراتے ہوئے نکلتی ہے. میرے بھائیوں ایک بات سمجھنے کی ہے، تاریخ میں کتنی شخصیات کو آپ دیکھیں. امام بخاری کا نام سنا ہے؟ سنا ہے نہیں سنا؟ ابن تیمیہ کا نام سنا ہے؟
امام شافعی کا نام سنا ہے، اور پھر سفیان الثوری کا نام سنے۔ یہ تمام ایسی شخصیتیں ہیں جن کا نام ہم آج تک سن رہے ہیں، جو انتقال دنیا سے جا کر کے 100 سال سے زائد ہو گیا، ان کا نام ہم آج تک سنتے ہیں، لیکن جب ان کی زندگیاں ہم پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نابینا تھے بچپن کے زمانے میں، تاریک رات میں اٹھ کر کے شہر بخارا میں ان کی ماں گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے دربار میں بینائی مانگتی ہیں، یا رب کریم میرے بچے کو بینائی عطا کر دے تاکہ شرعی علم حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر، صحیح واقعہ ان کی زندگی میں آتا ہے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے، جن کی والدہ کی یہ قربانیاں ہوتی کہ قسم پرسی کے حالت میں، غربت میں، افلاس میں گھر چلنا مشکل ہوتا، سفیان الثوری کو بلاتی، ان کی والدہ کہتی تم اہل علم کے ساتھ بیٹھنا۔ کس کے ساتھ بیٹھنا؟ کس کے ساتھ بیٹھنا؟ اہل علم کے ساتھ بیٹھنا، معاش کا، خرچے کا، گھر کے مسئلے کی ساری ذمہ داری میں سنبھالتی ہوں۔ سفیان الثوری کے والد بھی بچپن میں انتقال ہو گئے تھے۔ یہ مائیں ہوتی ہیں میرے بھائی، جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسے نکھارا، ایسے سنوارا۔ یاد رکھو ان کے بچوں کے نام آج بھی سنہرے حروف میں لکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے ماؤں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازے۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ جو تاتاریوں کے ساتھ ایک طرف تلوار اٹھائے ہوئے تھے، دوسری طرف قلم و کرتاس کے ذریعے سے توحید کا نعرہ بلند کیے جا رہے تھے، گلی کوچوں گاؤں ہر جگہ توحید کا نعرہ اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ خط لکھتی ہیں کہ وہ دور ہو جاتے تھے، بار بار سفر کے لحاظ سے دور ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ خط لکھتی ہیں، اور کئی بار جیل کو گئے ہیں ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، کئی بار جیل کو گئے۔ ایک مرتبہ دمشق جیل میں قیدی بنا لیے گئے۔ ان کی والدہ ان کے شاگردوں سے درخواست کر کے ان کو خط لکھتی ہے کہ بیٹے کچھ دن کے لیے میرے پاس آ جا، کچھ دن کے لیے میرے پاس آ جا تاکہ میں اور تو ساتھ میں رہے۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کچھ دن ساتھ میں آ جاتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ابن تیمیہ علیہ الرحمہ اپنے سفر پر نکلتے ہیں۔ وہی نعرہ، وہی تکبیر، وہی جوش، وہی ولولہ نکلتے ہوئے وہ اپنی ماں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ابن تیمیہ اپنی ماں کو خط لکھتے ہیں، والد محترمہ میں آپ کی خدمت میں آنے میں بہت تاخیر کر رہا ہوں، یہ ذمہ داریاں مجھ پر بھاری ہیں، دمشق کی ذمہ داریاں مجھ پر بھاری ہے، میں آپ کی خدمت میں آنے میں تاخیر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد وہی ماں جو قید سے رہا کر کے اپنے پاس بلائی تھی، وہی ماں ایک اور خط لکھتی ہے کہ تو اپنی قوم اور مسلمانوں کے لیے کام کر رہا ہے، میری خدمت نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کبھی مسلم سماج کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا۔ یہ ابن تیمیہ کی ماں ہے جی۔ آج جب بھی ان کا نام آتا ہے نعوذ باللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ، ایسی شخصیات کو برا بھلا سب کہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو ابن قیم، ابن تیمیہ، سلف صالحین کے متعلق اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، یاد رکھو اسی وقت فوراً علماء سے رجوع کرو، کیونکہ آپ بھی فتنوں کا شکار ہونے والے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمارے گھر میں موجود ماں اور بہنوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب کریم اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو صحیح رخ پر تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے معاملات سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے اخلاق سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب کریم بالخصوص ان کے عقائد میں پختگی لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب کریم ہمیں وہ توفیق دے کہ جو کئی واقعات جو ذکر ہوتے ہیں، جو سلف صالحین کی ماؤں نے قربانیاں دی ہیں، یا رب کریم ہماری ماں اور بہنوں میں اتنا بساط نہیں جتنی وہ قربانیاں دی ہیں، لیکن بساط بھر قربانی دے کر کے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اپنے بچوں کے لیے آخری بات بولتا ہوں، کبھی زندگی میں بد دعا نہیں دینا، زندگی میں کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینا۔ عبد الرحمن السدائس، جن کی آواز دنیا کے کونے اور چپے چپے میں سنتے ہیں، بڑا تنگ کرتے تھے والدہ کو، غصے میں آ کر کے کیا کہا، جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے۔ اللہ اکبر، کیا تاثیر ہے جی ماں کی دعا میں،
کئی واقعات ہیں جی سلف صالحین کے. اللہ رب کریم جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ذریت اپنی نسل کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب کریم یہاں آئے ہوئے جتنے لوگ جو ہے ان کے آنے کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ جس اجلاس کو طے کیے اللہ رب کریم ان کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. بہت ہی بابرکت جو ہے اجلاس ہے، بہت ہی بامقصد اجلاس ہے. اللہ رب کریم اس اجلاس کو کامیاب بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.